السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک موچی کی بیٹی تھی۔ سارے خاندان والے میرے باپ کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے رہتے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے بابا کی ساری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف میرے سگے چچا کا بیٹا افسر بنا تو اس نے خاندان کی دعوت کی، لیکن ابا کو نہ بلایا۔ ابا اس رات کو بہت زیادہ روئے، لیکن 1 سال کے بعد جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے ٹاپ کیا تھا۔ میں افسر بن کر ابا کے ساتھ چچا کے گھر چلی گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ان کا بیٹا، بہو، ان کو میں اور میرے بابا ہمارے ایک رشتہ دار یعنی ہمارے چاچا کے گھر جا رہے تھے۔ یہ وہی چاچا تھے جنہوں نے ہمیشہ میرے باپ کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے ہم پوچھنے چلے گئے۔ میں بالکل بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے بھی کہا تھا کہ وہ وہاں جائیں گے تو وہ لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے انسان کے گھر جانے کا۔ پر میرے بابا جان نے کہا کہ ہم بھی تو صرف پوچھنے جا رہے ہیں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ لیکن جب گھر میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ چاچا گھر کے صحن میں بیٹھا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہو اور بیٹا ایک دوسرے سے۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے۔ میری ماں ہمیشہ بیمار رہتی اور ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ ہم خاندانی موچی نہیں تھے، لیکن میرے بابا نے موچی کا کام شروع کیا۔ وہ ایک بڑی سی جوتے والی دکان کے سامنے بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر جوتے صحیح کیا کرتے تھے۔ سردی گرمی، بارش دھوپ، سب کچھ انہی کے کندھوں پر سے گزرتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن کبھی کسی نے ان کی محنت کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا تھا۔ سارے خاندان نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے خاندان میں کسی نے بھی اتنا نیچ اور گھٹیا کام نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے، اور یہ اس خاندان کا بڑا بیٹا ہے۔ اب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خاندانی موچی ہیں، اور موچی ہونا ایک بری بات تھی، کیونکہ موچی کو نیچ ذات سمجھا جاتا تھا۔ کوئی ہمارا رشتہ لینے نہیں آتا تھا، نہ کوئی ہمارے گھر بیٹھتا، نہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا۔ مجھے میرے باپ کی بے عزتی بالکل بھی گوارا نہیں تھی، کسی بھی بیٹی کو نہیں ہوتی۔ جب میں اپنے باپ کے پیچھے بیٹھ کر سکول کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتی تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ نظریں جھکاتے اور کچھ ترس کھاتے، مگر کسی نے میرے باپ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وہ شخص جس نے پورے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنا غرور بیچ دیا، وہ انسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا وقار کو زمین پر بچھا کے بیٹھا۔ میں نے بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنے بابا کو فخر کا احساس دلانا ہے۔ جو لوگ شاید ان پر تھوکتے ہیں، کل وہ ان کے جوتے سیدھے کرنے کو ترسیں گے۔ میں نے اپنی امی کو بھی کہا کہ بابا جان کی یہ حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے دو، مجھے ان کا درد بانٹنے دو۔ امی اکثر چپ رہتی تھیں، بیمار تھیں، کمزور تھیں، مگر ان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں، اور ان آنکھوں کو میں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے 7ویں جماعت تک کی تعلیم مکمل کی تو گھر کے حالات مزید بگڑ گئے۔ چھوٹے بھائی ابھی چھوٹے تھے اور بابا جان کے کام سے جو روزی ملتی وہ 3 بچوں سے اور ایک بیمار بیوی کے لیے بہت ناکافی ہوتی۔ میرے بابا اکثر بغیر کچھ کھائے کام پر چلے جاتے اور شام کو میرے لیے 2 روپے کی ٹافی لے کر آتے تھے۔ ان کا پیار وہی تھا، ان کا خواب وہی تھا جو میرے دل میں پل رہا تھا کہ میں کچھ بنوں، میں کچھ کروں، کہ میں وہ بنوں جو میرے باپ کے پسینے کو احترام دے، میرے خاندان کو منہ دکھانے کے قابل بنا دے۔ میرے سکول کی فیسیں رک گئیں، کتابیں ختم ہو گئیں،
تو میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی کو فون کیا۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تھی، اس کے ابو سرکاری افسر تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری پرانی کتابیں چاہئیں اور اگر ممکن ہو تو پڑھنے میں کچھ مدد دے دو۔ اس نے کہا بس تم دل لگا کر پڑھو، تمہاری کتابیں تمہاری فیسیں، اور اگر کسی کوچنگ کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی میں کروا دوں گی۔ مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی کسر نہیں چھوڑنی، راتوں کو جاگتی، دن میں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتی، اور جب وقت ملتا تو کتابیں کھول لیتی۔ میری سہیلی کے ابو نے میرے لیے نوٹس بنوائے، میرے لیے اخبارات منگوائے اور میرے لیے ایک ٹیچر بھی لگا دیا جو ہفتے میں 2 دن مجھے پڑھاتا۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ میں کچھ بن کر اپنے باپ کو دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ مقابلے کے امتحان میں سرخرو ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے، ابھی بہت محنت درکار تھی۔ میں نے اپنے لیے ہر چیز سے منہ موڑ لیا، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی تفریح میں نہیں جاتی، بس اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھتی رہتی۔ کبھی کبھار جب روشنی چلی جاتی تو میں باہر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے کہ ایک موچی کی بیٹی پڑھ کر کیا کرے گی، لیکن میں سب سنتی تھی، چپ رہتی تھی، اور صرف ایک بات دل میں دہراتی تھی کہ ایک دن میں ان سب کو جواب دوں گی، ایک دن میں وہ بنوں گی جو ان سب کا منہ بند کر دے گی۔ ہمارے ایک چاچو تھے جن کے 2-3 جوان بیٹے تھے، ان کو اپنے بیٹوں پہ بہت ناز تھا۔ وہ اکثر خاندان کے سامنے اپنے بیٹوں کی قابلیت کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے فخر میں رچی ہوئی گفتگو سن کر کبھی کبھی بابا جان خاموش ہو جاتے تھے، کبھی کبھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ وہ سب کچھ سہ جاتے تھے لیکن کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن چاچو نے میرے باپ کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بیٹی بیوی کو لے کر گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ بات مختصر تھی لیکن اس کے پیچھے بہت سی باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ جانے سے پہلے میرے ماں باپ اندازے لگاتے رہے۔ ماں کہتی نذیر کے رشتے کی بات ہوگی۔ بابا چپ رہتے تھے، بس ایک عجیب سی سنجیدگی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی۔ ان کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ اتنے سال بعد جب اچھی طرح ہمارے حالات کا مذاق اڑایا، اب اچانک عزت سے بلانا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ پھر بھی جانے کا فیصلہ ہوا۔ کپڑے بدلے، برقع نکالا، بچوں کو سنبھالا اور ہم سب چاچو کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر واقعی حیرانگی ہوئی۔ دروازے پر استقبال کیا گیا۔ چاچی نے ہنس کر سلام کیا، پانی پیش کیا۔ پہلے کبھی ایسا سلوک نہ ہوا تھا۔ پہلے ہمیشہ طعنے ملے تھے، نظر انداز کیے گئے تھے، گھر کے ایک طرف بیٹھنے کو کہا جاتا، کھانے میں باقیوں کے بعد بلایا جاتا۔ لیکن آج سب مختلف تھا۔ چاچو نے ہمیں بڑے پیار سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا کو ایک طرف لے کر گئے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بابا کی آواز بلند ہوئی جیسے کوئی بحث ہو رہی ہو۔ آواز سن کر میری ماں بھی چونکی۔ چاچی پھر بھی مجھ سے بڑے خوش اخلاقی سے باتیں کرتی رہی، لیکن ان کی مسکراہٹ بھی ایک مصنوعی پن تھا۔ دل کہتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ بابا جان کی واپسی خاموشی سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ برقع پہنو اور چلو۔ ان کا لہجہ سخت تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم نے کچھ نہ پوچھا، چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیے۔ گھر پہنچے تو بابا جان خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، کس بات پر لڑائی ہوئی؟ بابا جان نے کہا کہ بس برداشت کی حد ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ چاچو نے پھر کوئی طعنہ مارا ہے؟ بابا نے کہا اس دفعہ طعنہ نہیں تھا، اس دفعہ تمہاری بیٹی کی تذلیل کی تھی، اس دفعہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا کہا؟ انہوں نے بابا نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا وہ نذیر کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے؟ ماں بولی
کہ نذیر تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ بابا نے کہا نہیں نہیں، وہ نذیر کے لیے نہیں بول رہے تھے، وہ اس کے بڑے بیٹے کے لیے بول رہے تھے۔ میں نے کہا وہ تو شادی شدہ ہے۔ بابا نے کہا یہی تو بات ہے، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ شرابی ہے اور جواری بھی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ کہنے لگے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کیسا رشتہ لایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو موچی ہو، تمہاری بیٹی کو کون لے گا، ہم لے لیتے ہیں۔ بابا جان کی آواز میں لرزش تھی، ان کا ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ غربت بری ہوتی ہے مگر ذلت اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے مجھے دکھ دیا، میری بیٹی کو تکلیف دی۔ مجھے اپنے خاندان سے ایسی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس دن کے بعد تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بابا جان نے اس رات کچھ نہیں کھایا پیا، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا غرور کچلا گیا تھا، ان کی عزت پامال ہوئی تھی۔ میری ماں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا، اور میں اپنی جگہ ساکت تھی۔ دل میں عجیب سا دکھ تھا، اپنے باپ کے چہرے پہ ایسی بے بسی پہلی بار دیکھی تھی۔ اگلے چند دنوں تک گھر میں خاموشی چھائی رہی، ہر کوئی اپنے دل میں گھٹتا رہا، ہر کوئی اپنی سوچ میں گم رہا۔ پھر کچھ ہفتوں کے بعد خاندان میں شور اٹھا کہ نذیر نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ سب چاچو کے گھر جا رہے تھے، مبارکباد دینے، دعوت کے کارڈ بانٹے جا رہے تھے، لیکن ہمارے گھر میں خاموشی تھی، نہ کارڈ آیا نہ کوئی خبر دی گئی۔ بابا جان نے سنا تو ایک بار مسکرا دیے، وہ مسکراہٹ طنزیہ تھی نہ دکھ بھری تھی۔ وہ کہنے لگے میں نے اس گھر میں جنم لیا مگر میرا شمار اس خاندان میں نہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ بچپن گزارا، جن کے ساتھ روٹیاں بانٹی، جن کے لیے قربانیاں دی، آج وہ ہمیں قابل ذکر نہیں سمجھتے۔ ہم سے اس لیے دوری اختیار کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے جوتے سیے تھے، کیونکہ ہم نے بھیک نہیں مانگی تھی، محنت کی تھی۔ پھر نذیر کی شادی ہوئی، بہت بڑی تقریب تھی، بڑے ہوٹل میں شادی کا انتظام تھا، سب خاندان والے مدعو تھے، شہر کے بڑے لوگ بھی بلائے گئے۔ ہر طرف چرچے تھے کہ افسر کی شادی ہے، دلہن شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، امیر گھرانے سے ہے۔ مگر ہمارے گھر میں خاموشی تھی، نہ دعوت ملی، نہ ذکر ہوا، نہ کسی نے فون کیا۔ بابا جان نے سنا تو چپ چاپ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئے، باہر دیکھتے رہے۔ ماں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی دکھ ہے نا؟ بابا نے کہا دکھ تو ہے مگر گلہ نہیں، وہ ہمیں بھول گئے، ہم انہیں معاف کر چکے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ بابا نے کہا بات کرنے کے لیے دو طرفہ احترام چاہیے، جب ایک طرف صرف تمسخر ہو تو بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئے، ان کی آنکھیں بند تھی، چہرہ سکون میں تھا مگر دل میں طوفان تھا۔ ماں نے کہا کہ اب ہمیں صرف اپنے خوابوں پر بھروسہ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب بس محنت کریں گے، اپنا وقت بدلیں گے تاکہ کل کو یہ سب ہماری ضرورت محسوس کریں۔ بابا نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہو۔ مجھے میرے بابا کی آنکھوں میں اب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، وہ ہر وقت گمسم بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی خاموشی میں مایوسی چیخ چیخ کر بولتی تھی، جیسے ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا ہو کہ ان کے نصیب میں کبھی کوئی خوشی نہیں لکھی گئی۔ میں جب ان کو راتوں کو جاگتے دیکھتی تو دل کٹنے لگتا۔ وہ کبھی چھت کو تکتے رہتے، کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، کبھی خاموشی سے آنسیں صاف کرتے، جیسے آنسو چھپانا چاہتے ہوں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کی پریشانی جانیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر کتنا درد ہے، کتنا دکھ چھپا ہے۔ میں نے مقابلے کا امتحان دے دیا تھا، دل میں خوف تھا لیکن آس امید بھی تھی
کہ شاید کچھ بدلے، شاید کچھ معجزہ ہو جائے جس سے میرے ابا کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جائے۔ آج میرا رزلٹ تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے جب ابا سے کہا کہ دعا کریں سب خیر خیریت ہو، تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ کہنے لگے، اتنا بڑا ملک ہے، ہزاروں لوگ امتحان دیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، تعلقات ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم تو رشوت بھی نہیں دے سکتے، ہمیں کون پوچھتا ہے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ ان کا یہ کہنا میرے دل کو چیر گیا۔ میں نے کوشش کی تھی، دن رات محنت کی تھی، نیند قربان کی تھی، لیکن ابا جان کے لہجے میں اتنی مایوسی تھی کہ میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سوچا کہ اب نتیجہ نہ بھی نکلا تو کم از کم کوشش کی ہے۔ شام ہو چکی تھی، میں نے رزلٹ چیک تو نہیں کیا تھا، دل نہیں مان رہا تھا کہ کچھ اچھا ہوگا۔ اس دوران میری سب سے قریبی دوست کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس نے مذاق میں کہا، افسر بن کے تو مغرور ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ اس نے چیخ کر کہا، تمہیں نہیں پتہ تم ٹاپ 15 میں ہو، تمہیں اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ مل سکتی ہے یا ڈی پی او کی۔ میں نے سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے فوراً امی کو آواز دی اور کہا کہ چلو بابا جان کو بتانے چلتے ہیں۔ میں نے اب بابا کے پاس جا کر کہا کہ میں کامیاب ہو گئی۔ شروع میں انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے سچائی تلاش کر رہے ہوں۔ میں نے انہیں رزلٹ دکھایا، وہ دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے، خوشی سے میری بلائیں لینے لگے، میرا ماتھا چوما، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری بیٹی، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو نے تو واقعے میں وہ کر دکھایا ہے جو اس خاندان میں آج تک کوئی نہ کر سکا۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی افسر بن گئی۔ میں اب لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کہوں گا کہ میں افسر کا باپ ہوں۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب آپ وہ پرانا کام نہیں کریں گے، نہ موچی کا کام، نہ محنت مزدوری، اب آپ آرام کریں گے اور زندگی کو جئیں گے۔ ہم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ خاندان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک پوسٹنگ نہیں ہو جاتی تب تک میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ ہم خاموشی سے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ 6 مہینے کے اندر اندر میری پوسٹنگ ہو گئی۔ ہمیں سرکاری گھر مل گیا جہاں پر سہولتیں تھیں، نوکر چاکر تھے، گاڑیاں تھیں، عزت تھی، وقار تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو وہاں پر شفٹ کروایا اور ان کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو برسوں سے گم تھا۔ میرے ابا جو کبھی راتوں کو جاگ کر روتے تھے اب صبح اٹھ کر مسکراتے تھے۔ میری ماں جو دن رات محنت مشقت کرتی رہتی تھی اب نکرانے کی بجائے ملکہ لگتی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں منتقل ہوئے تو باتیں پھیلنے لگیں۔ خاندان میں سب کو پتہ چل گیا، لیکن کسی نے ہمیں مبارکباد نہیں دی، کسی نے فون نہیں کیا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ تعلق داری کا مظاہرہ کیا، جیسے ہماری کامیابی ان کے منہ پر تمانچہ تھی۔ ہم پرانے کپڑے والے اب افسر بن چکے تھے۔ جو کل تک تانا دیتے تھے آج خاموش تھے۔ کچھ لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، کچھ نے دل میں بغض رکھ لیا تھا، لیکن ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ہم سرخرو ہو چکے تھے، ہماری محنت رنگ لا چکی تھی۔ ہم نے وہ پا لیا تھا جہاں پہنچنے کے بعد ماضی کی تلخیاں چھوٹے خواب لگنے لگتی ہیں۔ میں روز دفتر چلی جاتی، لوگوں کے مسائل سنتی، انصاف کرتی اور ہر دن رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں عزت دی، حوصلہ دیا، کامیابی دی۔ اور میرے بابا لوگوں سے نظریں چرا کے نہیں بلکہ نظریں ملا کے بات کرتے تھے۔ ان کا قد بلند ہو چکا تھا، ان کے لہجے میں وقار آ چکا تھا۔
میری ماں کا چہرہ جیسے ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا، جیسے ان کی ساری قربانیاں رنگ لا چکی ہوں۔ میرے بھائی جو کبھی اسکول فیس کے لیے ترستے تھے، اب اچھے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے سب کچھ پایا اور اس کے بعد کسی کا کچھ نہ کہنا ہمارے لیے اہم نہیں رہا تھا، کیونکہ جو لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اور جو جلن رکھتے ہیں وہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب صرف مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا اور ہم نے زندگی کی نئی راہوں میں قدم رکھ دیا، لیکن اس دن ہمیں ایک غیر متوقع خبر ملی جس نے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ خبر یہ تھی کہ ہمارے چاچو شدید بیمار ہیں اور چاچی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ایک پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ وہی چاچو جنہوں نے ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کی، وہی چاچی جو ہر وقت ہمیں تانے دیتی تھی کہ ہمارے فکر کو ہمارے نصیب کا روگ سمجھتی تھی۔ ان کی بدتمیزی اور حقارت بھرے رویے نے ہمیں ماضی میں بہت سارے دکھ دیے تھے، اس لیے دل چاہتا تھا کہ ہم یہ سب سن کر خاموش رہیں، لیکن میرے بابا جان نے میری سوچ کے برعکس فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم بڑے ہیں، بڑوں کا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی زیادتیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے بابا جان کی بات پہ کوئی رد عمل نہ دیا، لیکن اندر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سفر سے انکار کر دوں۔ میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے ہماری غربت کا مذاق بنایا تھا، لیکن جب بابا نے فیصلہ کر لیا تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ ان کے فیصلے کے آگے میں کبھی زبان نہیں کھولتی۔ ہم نے گاڑی تیار کروائی، جو میری سرکاری گاڑی تھی، نیلی بتی والی، جسے دیکھ کر راستے کے لوگ ایک طرف ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ 2 گارڈز بھی روانہ ہوئے۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے فروٹ، مٹھائیاں، بسکٹ اور کچھ ضروری اشیاء خرید کر ہم لوگ روانہ ہوئے۔ میرے دل میں الجھنیں تھیں۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ اگر آج بھی ان لوگوں نے کوئی طنزیہ جملہ کہہ دیا تو ہم صبر کریں گے، کیونکہ ہماری کامیابی اب کسی کی منظوری کی محتاج نہیں تھی۔ جب سے میری پوسٹنگ ہوئی تھی تب سے ہم ان لوگوں کے لیے مقابلے میں کہیں آگے نکل چکے تھے۔ میری پوسٹ ان کے بیٹے سے کئی درجے بلند تھی، اس لیے مجھے غرور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ مجھے اپنے بابا کی بات پر عمل کرنا تھا اور معاف کرنا تھا۔ جب ہم چاچو کے گھر کے باہر پہنچے تو دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ گاڑی روکی تو محلے کے کچھ لوگ باہر جھانکنے لگے، جیسے کوئی وزیر آ گیا ہو۔ ہم ان تمام نگاہوں سے بے پرواہ اندر داخل ہوئے۔ گھر کی حالت ابتر تھی اور دروازے پر جالا لگا تھا۔ صحن میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے اس گھر نے بھی اپنوں کی نفرت محسوس کی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس نے دل دہلا دیا۔ چاچو ایک پرانی سی چارپائی پر پڑے تھے، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، جسم کا ایک حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شاید فالج کا اثر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے کئی دنوں سے بدلے نہیں گئے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کے قریب ان کا چھوٹا بیٹا اور نئی بہو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ پلیٹوں میں گوشت تھا، چاول تھے، رائتا رکھا ہوا تھا، اور وہ دونوں چپ چاپ کھانا کھاتے رہ گئے تھے، اور چاچو کمزور آواز میں کچھ مانگ رہے تھے، جیسے وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں، لیکن کسی نے بھی ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جان آگے بڑھے اور میرے کزنز کو مخاطب کر کے زور سے کہا،
کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کی یہ حالت ہے اور تم اس کے سامنے بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہے ہو۔ تمہیں احساس نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے؟ یہ سن کر میرا کزن بھڑک اٹھا اور بدتمیزی سے کہنے لگا، تو ہم کیا کریں؟ اس بوڑھے نے ساری زندگی ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ماں مری نہیں، یہ مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے ہمیں کبھی سکھ نہیں دیا، ہمارے رشتے خراب کیے، ہماری بیویاں ناراض ہو گئیں، بھائی اپنے بیویوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے۔ ہم سے اس نے محبت نہیں کی، ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اب جب وقت آ گیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا سکون ملے گا۔ یہ بوجھ پھر سے سروں پر آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی طرف نہ دیکھ رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کی ہمدردی اس کے چہرے پر تھی۔ بہو خاموشی سے کھانے کے بعد فون میں مصروف ہو گئی تھی۔ چاچو کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے بابا کی طرف دیکھ کے بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے ساتھ لے چلو، میں یہاں مر جاؤں گا تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ لوگ مجھے بھوکا مار دیں گے۔ میری آواز اب ان کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، مجھے ترس آ رہا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں، بابا کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ صبر سے کام لے رہے تھے لیکن چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ ہم وہ منظر برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور چاچو کی حالت ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ چاچو کے بیٹے کو جیسے ہی ہمارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوا تو اس نے غصے اور لاپرواہی سے کہا کہ اگر اتنی ہی فکر ہے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں نے بابا کو دیکھا اور خاموشی سے اشارہ کر دیا کہ ہم اس ماحول میں مزید کچھ نہیں سن سکتے۔ ہم نے گارڈز کی مدد سے چاچو کو اٹھایا، وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکے تھے، چہرے پر بیماری کے آثار تھے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی، جیسے کئی دنوں سے نہ نہایا ہو یا بستر میں ہی پڑا رہا ہو۔ ہم نے ان کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھا دیا اور سیدھا ہسپتال کا رخ کیا۔ راستے میں دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ وقت کا پلٹا کیسا آیا، جس نے ہمیں ماضی میں بے عزت کیا، تنگ کیا، ہمیں کمتر سمجھا، آج وہی شخص ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہے اور شوگر بہت زیادہ ہائی ہے، اور ممکن ہے کہ کئی دنوں سے دوا بھی نہ لی ہو یا کھانے کی کمی ہو۔ انہوں نے فوری طور پر کچھ دوائیاں دیں اور کہا مستقل فزیو تھراپی کرانا ہوگی ورنہ جسم مکمل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ میں نے بلا تاخیر تمام انتظامات مکمل کروائے اور ایک پرائیویٹ فزیو تھراپسٹ بھی ہائر کر لیا۔ ہم نے ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور چاچو کو اپنے گھر لے آئے۔ ماں نے تھوڑا سا اعتراض کیا لیکن بابا نے کہا بھائی ہے اور بھائی کو اس حال میں چھوڑنا انسانیت کے خلاف ہے۔ کچھ دیر کے بعد چاچو نے تھوڑا میرا سا دل چاہ رہا تھا کہ میں سفر سے انکار کر دوں، میں لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے ہماری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن جب بابا نے حامی بھر لی تو ان کے فیصلے کے آگے میں زبان نہیں کھولتی تھی۔ ہم نے گاڑی تیار کروا لی تھی، جو میری سرکاری گاڑی بھی تھی، نیلی بتی والی، جسے دیکھ کر لوگ راستے کے ایک طرف کو ہو جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ 2 گارڈز بھی روانہ ہو گئے اور میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ تو جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے فروٹ، مٹھائیاں، بسکٹ اور کچھ ضروری اشیاء خرید کر ہم لوگ روانہ ہوئے۔ میرے دل میں الجھنیں تھی کہ میں بار بار سوچتی تھی کہ آج بھی ان لوگوں نے کوئی طنزیہ جملہ کہا تو ہم لوگ صبر کریں گے، کیونکہ ہماری کامیابی اب کسی کی منظوری کی محتاج نہیں تھی۔ جب سے میری پوسٹنگ ہوئی تھی تب سے ہم ان لوگوں کے مقابلے سے کہیں آگے نکل چکے تھے۔ میری پوسٹنگ ان کے بیٹے سے کئی درجے بلند تھی، اس لیے مجھے غرور کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے اپنے بابا کی بات پر عمل کرنا تھا، اور کہیں نہ کہیں ایک تکلیف رہتی تھی
کہ اپنوں کے ہاتھوں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے تھے۔ اسی دوران میرے علم میں آیا تھا کہ میرے وہی کزن جس نے ہمیں طعنہ دیا تھا، وہ خود بھی ایک سرکاری افسر تھا، لیکن رشوت کے پیسوں میں استعمال کرتے ہوئے ادارے کو مکمل ثبوت دیے، مکمل تحقیقات کروائیں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کروا دیا۔ میں یہ سب کسی انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اس کے لیے کیا جو شخص اپنی نوکری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور عوام کا پیسہ لوٹے، اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ کچھ دنوں میں اس پر چھاپا پڑا، اس کے دفتر سے لاکھوں روپے کی غیر قانونی رقوم برآمد ہوئیں اور ارادے دارے نے مکمل طور پر اسے معطل کر ڈالا۔ اب وہی شخص جو کل تک ہمیں حقیر سمجھتا تھا، میرے دروازے پر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ اب میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، اب قانون فیصلہ کرے گا۔ وہ بار بار آتا، ماں کے پیروں میں گرتا، بابا سے سفارش کرواتا، لیکن میں نے دل سخت کر لیا، کیونکہ جو لوگ اپنوں کے ساتھ برا کریں وہ دوسروں کے ساتھ کیا ہی اچھا کریں گے۔ میں ہر صبح دفتر کے لیے نکلتی تو چاچو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے، بابا مجھے دیکھ کر فخر سے مسکراتے۔ ماں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ قبول کر لیا تھا اور گھر کا ماحول بہتر ہوتا چلا گیا۔ میں نے چاچو کی ہر ضروریات پوری کی، ان کی دوائیاں، فزیو تھراپی، کھانا پینا وقت پر ہوتا۔ اکثر وہ یہ دیکھ کر کہتے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے میں نے کمتر سمجھا وہی میری آخری امید بنے گی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ تم میری اپنی بیٹی ہو۔ میری آنکھوں میں کئی بار آنسو آ جاتے، لیکن میں نے ان کے دکھ کا علاج خدمت سے کیا۔ دن گزرتے چلے گئے، میں نے اپنی تمام تر توجہ کام پر دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں اتنی برکت ڈال کہ بڑے بڑے فیصلے میرے ہاتھوں سے ہونے لگے تھے۔ میں نے نہ جانے کتنی خواتین کو انصاف دلایا تھا، کتنے مظلوموں کی فریاد سنی تھی۔ کئی ایسی فائلیں میرے پاس آئی جو سالوں سے بند پڑی تھیں، میں نے ان میں جان ڈال دی۔ لوگ کہتے تھے کہ عہدے پر آ کر اس پر اگر کوئی اتنا ایماندار کیسے رہ سکتا ہے، لیکن میں نے بابا جان کی دی ہوئی تربیت اور ماں کی دعاؤں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ مجھے کئی بار رشوت کی پیشکش ہوئی، کئی بار دھمکیاں بھی ملیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ مجھے ہر قدم پر کامیابی ملی، میرے کیسز اعلیٰ سطح پر سراہے جانے لگے، میری سچائی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ لوگ اپنے بچوں کو میرا نام لے کر حوصلہ دیتے۔ میں نے اپنے گھر کو سنوارا، بھائی بہنوں کی شادیاں کروائیں، ماں باپ کے لیے ایک الگ سے پرسکون سا کمرہ بنوایا، چاچو کے لیے ایک نرس رکھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن وہ صرف میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ جب میں دفتر سے آتی تو ان کے چہرے پر سکون آتا، وہ کہتے اب تمہاری خدمت میں ہی میری زندگی کا سکون ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب میں ان کے لیے کھچڑی بنا کر لائی تو انہوں نے روتے ہوئے ان میں جان ڈال دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس عہدے پر آ کر کوئی اتنا ایماندار کیسے رہ سکتا ہے، لیکن میں نے بابا جان کی دی ہوئی تربیت اور ماں کی دعاؤں کو ہمیشہ ساتھ رکھا تھا۔ کئی بار مجھے رشوت کی پیشکش ہوئی، کئی بار دھمکیاں بھی ملی، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، اور پھر انشاءاللہ وہی ہوا تھا کہ مجھے ہر قدم پر کامیابی ملنے لگ گئی تھی۔ میرے کیسز اعلیٰ سطح پر سراہے جانے لگے، میری سچائیوں کی مثال دی جانے لگی۔ لوگ اپنے بچوں کو میرا نام لے کر حوصلہ دیتے۔ میں نے اپنے گھر کو سنوار دیا، بھائی بہنوں کی شادیاں کروائیں، ماں باپ کے لیے ایک الگ سے پرسکون کمرہ بنوایا، چاچو کے لیے ایک نرس رکھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔
لیکن وہ صرف میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ جب میں دفتر سے آتی تو ان کے چہرے پر سکون سا آ جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے اب تمہاری خدمت میں ہی میری زندگی کا سکون ہے۔ مجھے یاد ہے جب ایک دن میں نے ان کے لیے کھچڑی بنا کر لائی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اگر میں پہلے سمجھ جاتا کہ اصل رشتہ محبت کا ہوتا ہے نہ کہ غرور کا تو آج تم سے اتنا دور نہ ہوتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا، تمہاری وجہ سے آج میں جینے کے قابل ہوں۔ میں دل ہی دل میں دعا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی رہ گئی کہ مجھے یہ مقام دیا جہاں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ وہ وقت یاد آتا جب ہمیں تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا، جب ہمارے پاس نئے کپڑے تک نہیں ہوتے، جب اسکول میں میلے یونیفارم کی وجہ سے شرمندگی ہوتی تھی۔ لیکن آج سب وہ کچھ ماضی کا حصہ بن چکا تھا، اور میں آج بھی ہر رات سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب مجھے اسی طرح صاف نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور کبھی میرے دل میں غرور کو نہ آنے دینا، کیونکہ یہ سب کچھ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے جو میں اس مقام پر ہوں، اور اگر تیری مدد نہ ہوتی تو شاید میں بھی اسی گلی کے کونے میں بے نام زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو دوسروں کے کاموں میں لگاؤں گی، اور جب تک سانس ہے انصاف کے راستے پر چلوں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو اپنے ضمیر کو نہیں بیچتا وہی اصل میں جیتا ہے، کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عمل، نیت اور خلوص میں ہے، نہ کہ دولت، رتبے یا ظاہری تعلقات میں۔ جن رشتوں نے تمسخر اڑایا وقت آنے پر وہی ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے تھے۔ جو لوگ تکبر میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ اکثر وقت کے تھپیڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معافی دینا کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت ہے، اور جو دل بڑا رکھتا ہے وہی سچ میں بلند ہوتا ہے۔ اگرچہ انتقام لینا آسان ہے، مگر اصل بہادری اسی میں ہے کہ آپ انصاف کے لیے اصولوں پر قائم رہیں اور دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ مشکلات کے باوجود بھی اگر آپ دیانتداری، حوصلے اور نرمی سے کام لیں تو وقت خود آپ کی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے۔ اپنے والدین کی دعائیں اور اصولوں پر چلنے کی طاقت ہی انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس کہانی کی اصل روح یہی ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو، اور اپنے ظرف سے دوسروں کو حیران کر دو، کیونکہ آخر کار کردار ہی انسان کی سب سے بڑی میراث ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔